اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، سورہ الانعام کی آیت نمبر 118 اور 19 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ یہودیوں نے کفار مکہ یا مشرکین مکہ کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ یہ مسلمان جو ہیں یہ خود اگر کسی جانور پہ چھری پھیر لیں یعنی حلال کر لیں، خود اس کو مار دیں تو وہ تو ان کے لیے حلال ہو جاتا ہے، لیکن اگر اس جانور کو اللہ تعالیٰ مار دے یعنی کوئی طبی موت مر جائے تو وہ ان کے لیے حرام ہو جاتا ہے۔ تو یہ کیسا اسلام ہے کہ ایک جانور کو اگر آپ خود مار دیتے ہو تو وہ حلال ہے، اس کا گوشت تم کھا سکتے ہو، اور ایک جانور اگر خود مر گیا تو اس کا گوشت تم نہیں کھا سکتے۔ اسی متن میں یہ آیات نازل ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَقُلُوا، سو کھاؤ تم، مما ذکر اسم اللہ، اس میں سے جو لیا گیا ہو نام اللہ کا، یعنی جس کے اوپر ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لیا گیا ہو اس کا گوشت تم کھاؤ، علیہ، اس پر، ان کنتم بآیاتہ مؤمنین، اگر تم اس کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر تمہارا اللہ کی آیات پر ایمان ہے تو جس جانور کو ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لیا جائے اس کا گوشت تم کھاؤ، ضرور کھاؤ۔ اب یہ ظاہر متن تو یہی تھا کہ وہ لوگ اس طریقے سے سوال کر رہے تھے، بہکا رہے تھے مشرکین مکہ کو کہ وہ اسلام کی طرف نہ آئیں، اور جو اسلام کی طرف آ چکے تھے ان کو بھی وہ گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ سادہ لوگ، سادہ طبیعت کے لوگ جو بالکل جن کا ایوریج مائنڈ ہوتا ہے، ان کو ایسے ایسے سوالات ان کے ذہن میں ڈال دینا کہ اگر تم کسی جانور کو مارو تو وہ حلال ہے اور اگر اللہ مارے تو وہ حرام ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ ان کی باتوں کو چھوڑیں، جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے آپ اس کے مطابق عمل کریں۔ اگر آپ ان کی باتوں پہ رہیں گے تو یہ آپ کو گمراہ کر دیں گے، کیونکہ معاشرے کی جو اکثریت ہے، جیسے کہ ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا تھا، کہ وہ ہے ہی گمراہی پر۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور کیا ہوا تمہیں کہ یہ نہ تم کھاؤ اس میں سے لیا گیا ہو نام اللہ کا اس پر، یعنی تمہیں کیا ہوا کہ جس چیز پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اسے نہ کھاؤ۔ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، جبکہ وہ تمہارے سامنے ان چیزوں کی تفصیل بیان کر چکا ہے جو اس نے تم پر حرام کی ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں پر جانور حرام کیے ہیں، جن کا گوشت حرام کیا ہے، اس کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں متعدد مقامات پر بیان کی ہے، اور خاص طور پر یہاں جو حکم ہے، یہ چونکہ سورہ مبارکہ مکہ میں نازل ہوئی تو اس سے پہلے سورہ النحل نازل ہو چکی تھی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بتا دیا تھا کہ کون کون سے جانور ہیں جن کا گوشت تم نہیں کھا سکتے۔ آیت نمبر 115 میں ہے کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، اللہ نے تو تم پر مردار یعنی خود مرا ہوا جانور، خون، خنزیر کا گوشت اور وہ چیز حرام کی ہے جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہو، یعنی اللہ کے علاوہ اگر کسی اور کے نام پہ وہ ذبح کی گئی ہو، کسی اور آستانے پہ، استحان پہ، بت پہ یا کسی بھی سو کالڈ مقدس جگہ پہ وہ ذبح کی گئی ہو، اور اس میں کسی اور کی خوشنودی اور کسی اور کا نام بڑا کرنے کے لیے اس کا نام لے کر اس کو ذبح کیا گیا ہو،
تو ایسے جانور کا گوشت کھانا بھی حرام ہے۔ اس لیے تفصیل پہلے آ چکی، تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جس جانور کے اوپر اللہ کا نام لیا جائے اس کا گوشت تمہارے لیے حلال ہے، اور حرام کی چیزیں تمہیں اللہ پہلے ہی بتا چکا ہے۔ الا مضطررتم الیہ، سوائے اس کے کہ تم اس پر مجبور ہو جاؤ، یعنی تمہیں حرام کا گوشت زبردستی کھلایا جائے کہ تمہاری جان کی جو ہے وہ خطرہ ہو، یا تمہیں اتنی حاجت ہو کہ تمہارے پاس کھانے کا کچھ نہ ہو اور تم موت کے منہ میں جانے والے ہو، تو تمہارے لیے پھر یہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، یعنی اتنی کہ تم دل سے بغاوت نہ کرو اور بس اپنا پیٹ پورا کرو اور زیادہ اس سے مزے نہ لو۔ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ، اور بہت سے لوگ اپنی خواہشات کی بنا پر بغیر علم کے لوگوں کو گمراہ کرتے پھرتے ہیں، یعنی اپنی طرف سے ذہنوں میں سوال اٹھاتے ہیں اور پیچیدہ سوال کھڑے کرتے ہیں، پھر وہ پیچیدہ سوال معاشرے میں پھینکتے ہیں، پھر معاشرے کو بحث مباحثوں میں الجھاتے ہیں، پھر ان کو گمراہی کی طرف لے کے جاتے ہیں، راہ راست سے ان کو ہٹا دیتے ہیں۔ ان ربک هو اعلم بالمعتدین، بے شک آپ کا رب حد سے تجاوز کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ یعنی ایک تو وہ شخص ہے جس نے سیدھا راستہ پایا ہی نہیں ہے، اور ایک وہ شخص ہے کہ جس نے نہ صرف سیدھا راستے سے انکار کیا بلکہ دوسروں کو بھی منع کر رہا ہے، اور طرح طرح کی تدبیریں اختیار کر کے، منصوبہ بندیاں کر کے لوگوں کو اسلام سے دور کر رہا ہے۔ وہ منصوبہ بندیاں کسی بھی شکل میں ہو سکتی ہیں کہ معاشرے میں جو رائج الوقت نظام ہوتا ہے، آپ کا نظام ایسا بنا دو کہ آنے والی نسل کو اسلام سے دور کر دو، جیسے نظام تعلیم بنا دو، میڈیا ایسا بنا دو کہ لوگوں کو ہمیشہ فحاشی اور عریانی دکھاؤ، ان کو جو پازیٹیو چیزیں ہیں وہ آپ نہ دکھاؤ، ادارے ایسے بنا دو کہ وہ ان کے اندر رشوت، کرپشن اور دو نمبری اور جو اسلام اور ایمان سے دوری جو ہے وہ مسلمانوں کے اندر پنپنا شروع کر دے یا اس کو ہوا ملے، تو اس طریقے سے برائی کو پروموشن ملتی ہے، اور ایسے لوگوں کو اللہ خوب جانتا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ حد سے گزرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا حساب ضرور چکائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔